ذالک حامدن، دیکھیے دور کے لیے جو اشارہ آئے گا مذکر کے لیے ذالک اور مؤنث کے لیے تلک، ٹھیک ہے، ذالک حامدن تلک زینب وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہیں پر یہ ختم ہو گیا چیپٹر آپ کا، چیپٹر نمبر 7 ختم ہو گیا ہے۔ یہ نیو ورڈز ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم الدرس الثامن، ٹھیک ہے، الدرس الثامن، دیکھیے 8واں سبق، 8واں سبق ہے ھذا الرجل تاجر۔ اب اس میں اصل میں تھوڑی تفصیل ہے، یہ جو ہے یہ مضاف الیہ نہیں ہے، ھذا رجل نہیں ہے، بلکہ ھذا الرجل، یہ آدمی۔ اس کا اب ٹرانسلیٹ کریں گے ہم تو کیا ہوگا، ھذا الرجل کا ٹرانسلیٹ کیا ہوگا، یہ آدمی ہے، نہیں لگائیں گے یہ آدمی ہے، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ یہ آدمی، اتنا ہی ہوگا، کیونکہ یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے۔ کیا ہے، کمپلیٹ سینٹینس نہیں، یہ ادھورا ہے۔ اب آگے یہ لے کر آئے تاجرن، یہ آدمی تاجر ہے، اب صحیح ٹرانسلیٹ ہوا ہے۔ دیکھیے اگر یہ ہوتا ھذا رجل، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جاتا مبتدا اور یہ ہو جاتی خبر، ٹھیک ہے، یہ آدمی، ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ٹھیک، مبتدا خبر ہو جاتا۔ لیکن یہ کیا، یہ مفرد ہے، کیا ہے، مفرد، اکیلا، یہ مفرد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں جو ہے یہ مفرد نہیں ہے، ھذا الرجل، ھذا الرجل، یہ دونوں ورڈ مل کر ایک بنا ہے، سمجھ گئے، ھذا رجل یہ دونوں الگ الگ ہیں، لیکن ھذا الرجل یہ ایک ہی ورڈ ہے، یہ آدمی۔ ھذا یہ کیا، اسم اشارہ ہے، اور الرجل مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے، ھذا کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا کس کی طرف، آدمی کی طرف، تو آدمی کیا ہو گیا، مشار الیہ، ٹھیک ہے، ھذا اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مرکب اشاری، ایک ہوتا ہے مرکب اشاری، مرکب اشاری، مرکب اشاری کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسم اشارہ اور دوسرا ہے مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اسم اشارہ جس حرف کے ذریعے سے، جس ناؤن کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے، مشار الیہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ھذا یہ ایسا ورڈ ہے جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، الرجل جس کی طرف، رجل آدمی کی طرف اشارہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ھذا الرجل یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کلاس میں کتنے بچے ابھی؟ 9 بچے 9 ہے نا، تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اتنا نہیں آ رہا؟ جی۔ السلام علیکم ہاں جی جی بولیے۔ شیخ، حاضر رجل پھر مبتدا ہوگا پورا؟ ھذا الرجل دونوں مل کر مبتدا بنا ہے، اچھا، تو دونوں مل کر مبتدا بنے گا۔ ہاں، ھذا اب الرجل یہ مبتدا ہے، تاجر یہ خبر ہے، جی جی شیخ۔ ہاں، کیونکہ مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، دونوں کے اوپر پیش آیا ہے، تاجروں کے اوپر بھی، رجلوں کے اوپر بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بدل بھی ہوتا ہے، یہ بدل بھی ہو جاتا ہے کبھی، بدل۔ اچھا آگے دیکھیے، ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے، بزنس مین ہے، وذالک الرجل اور وہ آدمی طبیب ڈاکٹر ہے، وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ دیکھیے یہ اگر یہ سینٹینس صرف ھذا الرجل تک رہے تو یہ سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہے، یہ معنی پورا نہیں بتا رہا، ھذا الرجل یہ آدمی، یہ آدمی کیا بات ہو رہی ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن آگے اگر خبر لے کر آئیں گے، خبر لے کر آئیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے، اب بات سمجھ میں آئے گی، ہاں یہ بھائی
کسی تاجر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں اسم التاجری، اب یہ بن گئے مضاف مضاف الیہ. اسم التاجری، تاجر کا نام، تاجر کا نام. میں نے بتایا جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو مضاف مضاف الیہ کا کی کے را ری رے وغیرہ آتا ہے. اسم التاجری، بزنس مین کا نام، محمود، محمود ہے. یہ مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گئے؟ مبتدا. محمود خبر. وسم الطبیب، دیکھو وسم، وسم آیا ہے، یہ جو الف ہے یہ حمزہ ہے، جو حمزہ ہے، جو یہ حمزہ وصل ہے. اب واو کے ساتھ اسم مل گیا ہے، واو کے ساتھ اسم مل گیا ہے، تو یہ حمزہ نہیں پڑھی جائے گی بلکہ گر گئی ہے، گر گئی، ختم ہو گئی. تو ڈائریکٹ وسم پڑھ رہے ہیں، واو کے بعد ڈائریکٹ سین پڑھیں گے. وسم الطبیبی، اور ڈاکٹر کا نام سعید، سعید ہے، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. ھذا البیت للتاجر، ھذا البیت مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے. ھذا یہ مضاف ہے، البیت مضاف الیہ، ٹھیک ہے. نہیں، ھذا البیت یہ مضاف مضاف الیہ نہیں بن سکتے کیونکہ مضاف، یہ غلط ہے سینٹنس. بھائی البیت ہے جو مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور رہتا ہے، ٹھیک ہے. ھذا البیت یہ گھر، ٹھیک ہے. کیا ہے یہ دونوں مل کر مبتدا بنا ہے. ھذا البیت یہ گھر، للتاجری، لام حرف جر ہے، التاجری مجرور، جار مجرور مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. یہ گھر تاجر کا ہے، یہ گھر تاجر کا ہے، بزنس مین کا ہے. وذالک البیت، اور وہ گھر، للطبیب، ڈاکٹر کا ہے، ڈاکٹر کے لیے ہے، ڈاکٹر کا ہے، ٹھیک ہے. بیت التاجر، ہاں یہ ہے مضاف مضاف الیہ. بیت مضاف، التاجری مضاف الیہ، ٹھیک ہے. یہ مجرور آیا مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے، رول یاد رکھیں تبھی پہچان پائیں گے. بیت التاجری، تاجر کا گھر. سر امام المسجد، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. ہاں جی وہی کون مجھے سا؟ پوچھنا تھا. مجھے پوچھنا البیت للتاجری مضاف مضاف الیہ نہیں ہو سکتا ہے نا، بیکاز وہ حروف آف جر ہے ادھر. تو اوپر ھذا یہ البیت. والا، جی اس والے کی بول رہے ہیں آپ؟ جی آپ اس سینٹینس کی بات کر رہے ہیں کیا؟ جی جی سر، یہی سینٹینس کی بات. البیت للتاجری، یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. حروف آف جر ہے اس کے لیے نا سر. ہاں یہاں پر یہ الگ ہے، یہ جار مجرور ہے. اور البیت، اگر البیت جوڑیں گے ھذا کو ختم کر کر تو البیت یہ مبتدا بنے گا. ٹھیک. اور یہ مضاف مضاف الیہ ہے، جب مضاف مضاف الیہ مل کر، دونوں مل کر تو مبتدا بنے گا. امام المسجد، یہ بھی مضاف مضاف الیہ مل کر خبر بنے گا. تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. وبیت الطبیب، اور ڈاکٹر کا گھر، مضاف مضاف الیہ دونوں. خلف المدرستی، مدرسہ کے پیچھے ہے. دیکھیے امامہ اور خلفہ، ان دونوں کے بارے میں نے بتایا نہیں بتایا پہلے؟ امامہ اور خلفہ کے بارے میں. امامہ اور خلفہ یہ دونوں کیا ہے؟ دیکھو امامہ کا معنی ہے فرنٹ، سامنے، اور خلفہ کا معنی ہوتا ہے بیک، پیچھے. یہ دونوں کیا ہے؟ ظرف مکان. کیا ہے یہ دونوں ورڈ؟ کیا ہے یہ؟ ظرف مکان، ٹھیک ہے. ظرف مکان، ٹھیک ہے. یعنی یہ کسی جگہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً اور یہ دونوں اپنے سے بعد والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ بنتے ہیں. اپنے سے بعد والے اسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتے ہیں. جیسے امامہ ہے، اس کے بعد جو ورڈ ہوگا وہ مضاف، ٹھیک ہے، اس سے مضاف ہو جائے گا. یہ امام و مضاف، تو یہ مضاف الیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی اضافت ہو جاتی ہے ان کی. اور خلفہ ہے اور امامہ، یہ دونوں تقریباً مفتوح ہوتے ہیں، مبنی علی الفتحہ پر. امامہ تو ہر حال میں اسی حالت پر رہے گا، اسی پوزیشن پہ رہتا ہے، اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے، یہ یہی رہتا ہے، امامہ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے. سر امامات کا مطلب کیا تھا؟ فرنٹ، فرنٹ سامنے، اور خلفہ؟ پیچھے، ہاں. تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے، اور ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے. یہ جو لام ہے، لام حرف جر ہے، یہ ملکیت کا معنی دیتا ہے.
ملکیت یعنی کسی چیز کی ملکیت، یعنی وہ اس چیز کا مالک ہے. لمن هذه السیارۃ، یہ کار کس کی ہے، یہ کار کس کی ہے. ولیمن تلک، اور وہ کس کی ہے. بھائی ایک کار ادھر کھڑی ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ کار کس کی ہے، اور ایک ادھر کھڑی ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور وہ کار کس کی ہے. دو سوال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو قریب کی ہے کار ہے اس کے هذه السیارۃ، یہ کار للطبیب، طبیب کی ہے، ڈاکٹر کی ہے. ٹھیک ہے. وَتِلْكَ لِلتَّاجِرِ، اور وہ کار، یعنی کار تو نہیں ہے یہاں پر، سیارہ لفظ استعمال نہیں کیا لیکن اس سے مراد کار ہی ہے. تلکا کا اشارہ کار ہی کی طرف جا رہا سیارہ. وَتِلْكَ لِلتَّاجِرِ، اور وہ تاجر کی ہے. هَذِهِ السَّيَّارَةُ مِنَ الْيَابَانِ، یہ والی کار، اس کار کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. هَذِهِ السَّيَّارَةُ، یہ کار. ٹھیک ہے، هَذِهِ السَّيَّارَةُ، یہ کار جاپان سے ہے. اور ادھر والی جو کار اس کی بات چل رہی ہے وہ تل کا من امریکہ، اور وہ امریکہ سے ہے. اب ایک چیز اور آ گئی ہے نہیں، کاپی پین وغیرہ لے کے بیٹھیے. من یہ حرف جر ہے. من کیا ہے، من حرف جر ہوتا ہے، لیکن امریکہ، امریکی نہیں ہوا ہے، امریکی نہیں ہوا ہے من کی وجہ سے، ہونا چاہیے تھا جب کہ، کیونکہ من حرف جر ہے تو اپنے اسم کو کیا کرتا ہے وہ مجرور کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جر دیتا ہے. حروف جارہ اپنے اسم کو جر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کے نیچے زیر کیوں نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ امریکہ کا جو کاف ہے وہ الف کے ساتھ ہے، صرف خالی کاف نہیں. اس طرح اگر خالی کاف ہوتا تو امریکی ہوتا، لیکن یہاں الف لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور الف یہ حرکت کو قبول نہیں کرتا ہے. الف حرکت کو قبول نہیں کرتا، یعنی زبر زیر پیش کو قبول نہیں کرتا ہے. جس بھی اسم، جو بھی ناؤن ہوگا جس ناؤن کے آخر میں الف ہوگا اور اس سے پہلے اگر حروف جار رہا ہے تو وہ مجرور ہوگا. کیا ہوگا وہ، یہاں امریکی ہی ہے لیکن امریکہ لکھا ہوا ہے، کیوں، کیونکہ الف حرکت کو قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے یہاں جو زیر لکھا ہوا ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ ہڈن ہے. سمجھ گئے، سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، یہ والی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. جی سر. دیکھو الف حرکت کو قبول نہیں کرتا، لیکن یہاں پر زیر لگا ہوا ہے کاف کے نیچے، کاف کے نیچے زیر ہے. من امریکی ہی ہے یہ، لیکن وہ چھپا ہوا ہے اس لیے اس کو ہٹا کر یہاں پر الف کی وجہ سے زبر لگا دے، من امریکہ بن گیا. ٹھیک ہے، اعرابی حالت میں وہ مجرور ہی ہے. اگر کوئی اعراب پوچھے گا تو اس کو یہی بتانا کہ یہ مجرور ہے یہاں پر، لیکن کیوں زیر نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ الف آ گیا ہے. اس وجہ سے یہاں الف کو، زیر کو ختم کر کر الف لائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کا یہ 8واں سبق ختم ہو گیا ہے الحمدللہ. کل انشاءاللہ ہم ایکسرسائز کریں گے. ابھی 9:30 بجے سے دوسری کلاس شروع ہوگی، تو ابھی مجھے آپ بتائیں، اسٹاپ کر دیتا ہوں ریکارڈنگ.